الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محترم جناب مولانا محمد یونس صاحب اور حضرات علماء کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چوتھا سیمینار آپ کے ملک میں منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دوام و استمرار عطا فرمائے۔ غالباً میں دوسرے سیمینار میں حاضر خدمت ہوا تھا۔ اس وقت آپ حضرات کی جو محبت ملی اس کو میں آج تک اپنے سینے میں بسائے ہوا ہوں، اور وہ تمام مناظر ہماری آنکھوں میں ہیں۔ اور اس موقع پر مجھے ایسی تاریخی جگہوں کے دیکھنے کا موقع ملا جن کے نام میں سنتا تھا اور جو ہمارے لیے خواب تھا۔ فقہی سیمینار کی دعوت نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، لیکن بعض علاقے ایسے بھی تھے جہاں میری جانے کی آرزو تھی لیکن میں پہنچ نہیں سکا، جیسے بلخ ہے، جیسے جوزجان ہے، جو اپنے زمانے میں علمی مراکز تھے۔ تو اس لیے نیت کیے ہوا ہوں کہ اگر صحت نے ساتھ دیا اور کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ میں پھر مجاہدین اور شہداء اور علماء ربانیین اور فقہاء کی اس سرزمین میں پہنچنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ ماشاءاللہ آپ کا چوتھا سیمینار ہے۔ گویا 3 منزلیں آپ نے طے کر لی ہیں اور چوتھی منزل آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ یہ سیمینار بھی بہت بہتر انداز پر منعقد ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ کورونا کی اس آفت کے درمیان آپ کے ہاں ایسے پروگراموں کی اجازت ہے، ورنہ ہندوستان میں اس مرض کے اضافے کی وجہ سے صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کوئی پروگرام رکھا جا سکے، اور لوگ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دے، پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیادی خصوصیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے آئے، لیکن نبوت ان پر ختم نہیں ہوئی، نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن آپ کو یہ شرف عطا فرمایا گیا کہ سلسلہ نبوت آپ پر تمام ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے نبوت کے سلسلے کو مہر بند کر دیا، سیل کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن کیا کارہائے نبوت بھی ختم ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر جن کاموں کو انجام دیتے تھے اب ان کاموں کی ضرورت باقی نہیں رہی؟ تو ایسا نہیں ہے، انبیاء کے بہت سے کام باقی ہیں اور وہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایک کام تو دعوت و اصلاح کا ہے، عام مسلمانوں کو دین سے جوڑنے کا ہے۔ یہ کام پوری امت کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ حکم بحیثیت امت کی دیا گیا ہے، تو یہ امت کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، امت کے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اور مخاطب کی ضرورت کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ دوسرا کام ہے تجدید کا، یعنی دین میں جب کوئی انحراف پیدا ہو جائے، شریعت کو جب مسخ کر دیا گیا ہو، تو اس کو، اس آمیزش کو دور کرنے کے لیے، اس کو صحیح صورت پر لانے کے لیے شخصیتیں اٹھیں اور وہ بے آمیز طریقے پر اسلام کی صحیح شکل جو قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ امت کے سامنے پیش کریں۔ اس کام کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینا۔ اللہ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایسی شخصیت کو بھیجیں گے جو دین کی تجدید کا فریضہ انجام دے۔ اور دین کی تجدید کیا ہے، اس کا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غلو کرنے والوں کے غلو اور تحریف کو دور کریں گے، جو اہل باطل کے دعووں کا ابطال کریں گے اور جو دین کی روح سے ناواقف لوگوں کی بیجا تعویلات کا رد کریں گے۔ یہ سلسلہ اصلاح و تجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سے جاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتدین سے جہاد کیا، آپ اس کو بھی تجدید میں شامل فرما سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجدد امت مانا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ دعوت و عزیمت لکھی ہے، وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ تجدید کی ایک بہترین دستاویز ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور ہر دور میں ہوا۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلی صدی میں جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا، انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، کمیونزم کا فتنہ اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے علماء کھڑے ہوئے، اور آج بھی جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے علماء کھڑے ہیں۔ یہ سب تجدیدی کام ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ من یجدد لہا دینا، یہ من عام ہے جس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے، ایک گروہ پر بھی ہو سکتا ہے، ایک پوری جماعت مل کر بھی کار تجدید کو انجام دے سکتی ہے۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں علماء دیوبند کی جماعت ہے جس نے بحیثیت مجموعی اپنے زمانے میں
تجدید کی خدمت انجام دی ہے، اور اب بھی خدمت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تیسرا کام جو نبی کے بعد بھی پیدا ہوگا وہ ہے ہر دور میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ نئے مسائل بہت کم پیدا ہوئے، لیکن مثال حضور کے دور میں بھی ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب حضور نے دجال کے واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس زمانے میں ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا، 6 مہینے کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے دریافت کیا کہ پھر اس وقت ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وقت کا اندازہ کر کے، تقدیر وقت کے ذریعے نماز پڑھیں گے۔ تو دیکھیے ایک نیا مسئلہ اس وقت ذہن میں آیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پیش کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو کئی مسائل پیدا ہوئے، جیسے اراضی عراق کا مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں صحابہ نے کافی مذاکرہ کیا، غور و فکر کیا، رائے میں اختلاف بھی تھا، اور اخیر میں ایک رائے پر فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے لفظ سے تعبیر کیا، جیسا کہ اور یہ بھی فرمایا کہ من اجتہد، جس نے اجتہاد کیا وہ اصاب فلہ اجران، اور اجتہاد میں صحیح نتیجے پر پہنچا تو اس کے لیے 2 اجر ہے، ومن اخطأ فلہ اجر واحد، اور جس سے خطا ہوئی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو یہ کار اجتہاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا طریقہ بھی بتایا۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ حضرت معاذ سے آپ نے امتحان لیا اور پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آئے تو کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ کے ذریعہ۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا سنت رسول کے ذریعہ۔ آپ نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا اجتہد ولا آلو، میں اجتہد برائی ولا آلو، میں خوب کوشش کروں گا صحیح رائے پر پہنچنے کی، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ستائش کی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس طرح آپ نے اجتہاد کا اصول بھی بتا دیا کہ جو مسائل کتاب اللہ میں مذکور ہوں یا سنت صحیحہ میں مذکور ہوں وہ محل اجتہاد نہیں ہے۔ جو مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں، معتبر حدیث میں نہ ہو جس پر سب کا اتفاق ہے، تو اس وقت میں اجتہاد سے کام لیا جائے گا، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اور پھر اجتہاد و قیاس۔ تو آپ نے ترتیب بھی بتا دی استنباط کی۔ تو اب یہ آج کے دور میں جو نئے مسائل پیش آئیں ان کے لیے اجتہاد کا طریقہ ہے۔ اجتہاد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اجتہاد مطلق ہو، اس طرح کا اجتہاد ہو جو ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ اجتہاد کے معنی شریعت کے مطلوبہ حکم تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے، وہ تو اصطلاحی اجتہاد ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت اجتہاد و تقلید کی اصطلاحات وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو اس میں مراد یہ ہے کہ حکم صحیح تک پہنچنے کی کوشش۔ اگر مقلد ہوگا
تو وہ فقہا کی کتابوں سے پہنچنے کی کوشش کرے گا، اگر مجتہد ہوگا تو وہ براہ راست کتاب و سنت سے پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا۔ اب اس زمانے میں، بعد کے زمانے میں علمی کوتاہی کا بھی غلبہ ہوا، ورع و تقوی کی بھی کمی ہوئی، لوگوں کی صلاحیتیں ویسی نہیں رہی جیسی سلف صالحین کی تھی۔ تو ایسے مواقع پر ایک آدمی کے تنہا اجتہاد پر، اس کی رائے پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی راستہ بتایا۔ یمن ہی کے ایک علاقے میں آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قاضی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اجمعوا لہ الفقہاء والعابدین وشاورہم، اس کے لیے علماء اور عابدین کو جمع کیا جائے اور ان سے مشورہ کیا جائے۔ علماء وہ ہیں جن پر علم و تفقہ کا غلبہ ہو، لیکن عادل بھی ہوں وہ، اور عابدین وہ ہیں جو صاحب علم بھی ہوں لیکن ان پر ورع و تقوی کا غلبہ ہو، تاکہ اگر مسائل پر غور کرنے میں علمی کوتاہی ہو رہی ہو تو جو فقہا ہیں وہ اس کوتاہی کو دور کر دیں گے، اور اگر مسائل پر غور کرنے میں نفس انسان کو بہکا رہا ہو، اتباع نفس کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، تو جو علماء عابدین ہیں وہ اس کو دور کر دیں گے۔ تو اس طرح فقہا اور عابدین یہ دونوں مل کر اجتماعی طور پر جس نتیجے پر پہنچیں اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ تو اب اجتماعی غور و فکر کا طریقہ کیا؟ اگر اسلامی حکومت ہو تو وہاں حکومت کی طرف سے مسائل شرعیہ پر غور کرنے کے ادارے ہو سکتے ہیں، جیسے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 2 مجلسیں بنا رکھی تھی، ایک انتظامی امور پر غور کرنے کے لیے اور ایک مسائل شرعیہ پر غور کرنے کے لیے۔ اور بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو دونوں مجلسوں کے ممبر تھے، جیسے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل اکثر ملکوں میں ایسی حکومتیں نہیں رہیں جو اس پر توجہ دیں۔ دوسرے، اگر حکومتوں کے تحت یہ کام ہو تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ مسائل پر غور کرنے والے سرکاری دباؤ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ آج ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی عظیمت کا اور ان کی قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے علماء سے۔ تو اس لیے ایک طریقہ اس کے لیے دریافت کیا گیا مجامع فقہیہ کا، کہ مجمع فقہی ہو، فقہ اکیڈمی ہو، اس میں علماء جمع ہوں، مسائل پر غور کیا جائے، بحث ہو، اور اخیر میں اگر تمام لوگ ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو ایک ساتھ تو وہ فیصلہ ہوگا سبھوں کا۔ اور اگر ایک رائے پر اتفاق نہیں ہو، اختلاف رائے پایا جاتا ہو اور دونوں طرف ایک معتدبہ تعداد ہو، تو اس مسئلے کو اختلافی سمجھتے ہوئے اختلاف رائے کے ساتھ اس کو نوٹ کیا جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کل جو مجامع فقہیہ ہیں ان کے فیصلے اجماع کے درجے میں نہیں ہیں، جس کی مخالفت کسی عالم کے لیے
کسی فقیہ کے لیے ناجائز ہو جائے، کیونکہ اب جیسا آپ کے افغانستان میں بھی یہ فقہی اجتماع ہو رہا ہے، سیمینار ہو رہا ہے، تو شاید ایسا نہیں ہوگا کہ پورے افغانستان کے سارے ارباب افتاء سب جمع۔ یہی صورتحال دوسرے ملکوں میں ہونے والے فقہی سیمیناروں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک محدود تعداد اس میں شریک ہوتی ہے، ہزاروں علماء وہ ہیں جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اس کو اجماع قرار دینا اور یہ سمجھنا کہ اس کے خلاف جو لوگ گفتگو کریں گے، جو فتویٰ دیں گے، وہ ایک ممنوع کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کا فتویٰ معتبر نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ اس مجمع فقہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کی مختلف جہتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، علماء کے اندر غور و فکر کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان کے ذہن میں ایک رائے بھی بنتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اتفاق رائے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اجماع کے حکم میں نہیں۔ جب ہم اجتماعی طور پر غور کرتے ہیں تو بہت سے پہلو جو ایک آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے اور دوسرے کے ذہن میں نہیں ہوتا، وہ ساری باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ایسا متعدد بار ہوا کہ ہم لوگ کسی پروگرام میں شریک ہوئے، پہلے سے ذہن میں ایک رائے تھی، جب وہاں لوگوں کی بحثیں سنی تو رائے تبدیل ہو گئی، دوسری رائے اختیار کر لی گئی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا کہ غور و فکر کا موقع ملتا ہے، اس کے لیے ایک میدان فراہم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں میں مجامع فقہیہ قائم ہیں۔ سب سے پہلے جو مجمع فقہی قائم ہوئی، میرے علم کے مطابق وہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ کے مجمع الفقہ الاسلامی ہے، میں بھی اس کا ایک رکن ہوں۔ پھر جدہ میں جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، اس کے تحت مجمع فقہی قائم ہوئی، اور عالم اسلام میں میرے علم کے مطابق سوڈان میں مجمع الفقہ الاسلامی قائم ہے، جس میں زیادہ تر فقہ مالکی پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو غیر مسلم ممالک ہیں، میرے علم کے مطابق ان میں سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی فکر سے مجمع الفقہ الاسلامی قائم ہوئی، اور 1989 میں 1989 میں اس کا پہلا سیمینار دہلی میں ہوا، اور اس سال اس کا 29واں فقہی سیمینار ہونے والا تھا، یہ ہو چکا ہوتا، لیکن جو غیر معمولی ملکی حالات پیدا ہوئے اور لاک ڈاؤن لگا، اس کی وجہ سے وہ سیمینار موقوف ہو گیا۔ دعا فرمائیے جلد سے جلد ایسے حالات پیدا ہوں کہ دوبارہ یہ سیمینار ہو سکے۔ اصل میں ہندوستان میں چونکہ بڑے پیمانے پر اصحاب افتاء کی اس میں شرکت ہوتی ہے، 300 تا 400 علماء پورے ملک سے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ مقامی علماء اور باب افتاء کو لے کر قریب 500 تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب تک کہ لاک ڈاؤن بالکل ختم نہ ہو جائے اور حالات مکمل طور پر نارمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس سیمینار کا رکھنا دشوار ہے۔ دعا فرمائیے کہ جلد حالات بہتر ہو جائیں اور اس پروگرام کو رکھا جا سکے۔ یہ اس کا 29واں فقہی سیمینار ہوگا۔ اس کے علاوہ یورپی افتاء کونسل قائم ہوئی، اور جو اس کا تعلق یورپ سے ہے، اور اسی طرح امریکہ میں ایک ادارہ مجمع فقہاء الشریعہ قائم ہے،
تو لیکن میرے علم کے مطابق اب تک جتنے فیصلے ہندوستان کی فقہ اکیڈمی سے ہوئے ہیں کسی اور فقہ اکیڈمی سے نہیں ہوئے، اور افغانستان ہمارا پڑوسی ہے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی رفتار کے ساتھ یہاں بھی کام ہوگا اور آپ کی کوششوں اور محنتوں سے پورے عالم کے مسلمانوں کو روشنی حاصل ہوگی۔ اس سیمینار کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے سلف صالحین میں شروع سے ہوتا آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ میں بھی فقہی مسائل میں اختلاف تھا، تابعین اور تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں تو تھا ہی، اور پھر ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں میں بھی رہا، اسی لیے بہت سے اقوال میں ترجیح دی جاتی ہے، بہت سے اقوال میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اختلاف رائے تو تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں فقہ حنفی سکہ رائج الوقت کی طرح نافذ ہے، تو آپ میں تو اور زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے اختلاف کو قبول کرنے کا، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں اتنے وسول قلب تھے کہ اپنی رائے کے ساتھ اپنے شاگردوں کا اختلاف نوٹ کراتے تھے۔ اگر احتراماً وہ چاہتے بھی کہ ان کا اختلاف نہ لکھا جائے تب بھی امام صاحب اصرار کرتے۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ ایک استاذ اور اپنے شاگرد کے اختلاف کو اتنی اہمیت دے کہ اپنی رائے کے ساتھ اس کی رائے ذکر کرے۔ حالانکہ امام صاحب اس پائے کے عالم تھے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا عاقل و اہل زمان، اپنے زمانے کے سب سے عقل مند ترین آدمی، اور اہل زمان، صاحب ورع اور صاحب تقوی۔ تو اتنے صاحب علم اور صاحب ورع ہونے کے باوجود انہوں نے اختلاف کو گوارا کیا، برداشت کیا، اس سے ناراض نہیں ہوئے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے جس سے بھی اپنے جس استاذ پر بھی اعتراض کیا، ان کی رائے سے اختلاف کیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ نہ کچھ تغیر ضرور آیا۔ ایک فطری بات ہے، کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ناگواری آدمی کو پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں سوائے محمد ابن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے کہ میں امام محمد پر اعتراض کرتا، وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے، ذرا بھی برا نہیں مانتے، ان کے چہرے میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ اگر میں اعتراض نہیں کرتا تو وہ خود فرماتے کہ تم اہل حجاز کا نقطہ نظر پیش کرو، اور میں حالانکہ احتراماً نہیں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن امام محمد کی ترغیب اور تلقین پر میں پیش کیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احناف کے ہاں خاص طور پر تحمل اختلاف کی ایک روایت رہی، اور دوسرے فقہا کے ہاں بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے یہ زیادہ تر تنوع ہے۔ اگر آپ پورے اختلافی مسائل کا جائزہ لیں تو ایک 95% مسائل وہ ہیں کہ جس میں اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ جائز دونوں صورتیں ہیں، لیکن ایک مجتہد کے ہاں یہ طریقہ بہتر ہے، دوسرے کے ہاں یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر
اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، جو ہمارے سلف کی علماء کی شان رہی ہے۔ اس سے آدمی کا مقام گھٹتا نہیں ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور یہ اخلاص کی دلیل ہوتی ہے۔ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات کہے تو اس کو اختلاف سے الجھن نہیں ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے، اور میں نے پچھلے سیمینار میں دیکھا بھی ہے کہ ماشاءاللہ اختلافی مسائل کو آپ حضرات نے بہت اچھی طرح حل کیا، ایک دوسرے کی بات تحمل کے ساتھ سنی اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو دو مسائل آپ کے ہاں زیر بحث ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک مسئلہ فسخ نکاح کا ہے، اور دوسرا مسئلہ مالداری کے معیار کا ہے، کس معیار کے آدمی کو غنی سمجھا جائے۔ یہ دونوں مسائل وہ ہیں کہ جو ہر مقام پر اور ہر جگہ ایک ہی طرح سے نہیں پائے جاتے، تو اس لیے آپ اپنے یہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ اب یہ فسخ نکاح کا مسئلہ یہ آپ کے ملک کے لیے بہت اہم ہے، جہاں اس طویل عرصے سے 40-50 سال سے جنگیں ہو رہی ہیں، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہیں، اور جب ملک میں جنگی حالات ہوتے ہیں غربت بھی ہوتی ہے، اور یہ سب اسباب بھی ایسے ہیں جو فسخ نکاح کا موجب بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اپنے ملک کے حالات کی روشنی میں رائے اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو فسخ نکاح کے جو اسباب ہیں یہ منصوص نہیں ہیں، یہ فقہا کے اجتہاد پر مبنی ہے۔ ہمارے فقہائے ہند نے، ہندوستان کے اکابر علماء نے، اکابر دیوبند نے فسخ نکاح کے مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو قبول فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ الناجزہ لکھی، جس میں 5 اسباب فسخ کو پیش کیا گیا۔ بعض مالکیہ سے لیے ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو احناف کے یہاں بھی اس کی گنجائش ہے۔ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کتاب الفسخ والتفریق لکھی، جس میں 14 اسباب اختلاف کا ذکر ہے، اسباب فسخ کا ذکر ہے۔ اور ہندوستان میں جو تمام مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم قائم ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس نے جو مجموعہ قوانین مرتب کرایا ہے، جس میں دیوبند، ندوہ، ہر جگہ کے علماء اور باب افتاء شامل رہے ہیں، اس میں 16 اسباب فسخ کا ذکر کیا گیا ہے، زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو فسخ نکاح کی اجازت ہے وہ ہے لدفع الضرر، ضرر کو دور کرنے کے لیے، اور ضرر کا لفظ بہت وسیع ہے۔ نفقے سے محروم ہونا بھی ایک ضرر ہے، عورت کا صنفی حق سے محروم ہونا یہ بھی ایک ضرر ہے، مار پیٹ یہ بھی ضرر ہے، گالی گلوچ کرنا بھی ایک ضرر ہے۔ موجودہ زمانے میں تکلیف دینے کا، تکلیف پہنچانے کا ایک اور طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے، جس کو ٹارچر کرنا کہتے ہیں، ذہنی طور پر تکلیف پہنچانا، اور یہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، ذہنی توازن اس کا متاثر ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے مشینوں میں ترقی ہو رہی ہے، ویسے ہی انسان کو تکلیف پہنچانے میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کو بھی ایک سبب فسخ ہونا چاہیے،
میں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، بنیاد ہے ضرر شدید، ایسا ضرر جو عورت کے لیے قابل برداشت نہ ہو، قابل تحمل نہیں ہو، تو اس کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اصول کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی اصول ہے ضرر، اس کو بنیاد بنائیں گے۔ اب جیسے ایک مسئلہ ہے، پہلے زمانے میں اس طرح کی بات پیش نہیں آتی تھی، لیکن مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے اب اس طرح کے واقعات بہت پیش آ رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل، یعنی وطیف الدبر، تو اس کو بھی موجب فسخ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اذیت جسمانی بھی ہے اور اذیت روحانی بھی ہے۔ تو ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس میں ایذا اور ضرر کی تمام صورتیں شامل ہو جائیں، اور جو صورتیں اس کی ملک میں مروج ہوں، غور کر کے ان کا صراحتاً اس میں ذکر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہم لوگوں کو بھی روشنی ملے گی۔ اسی طرح جو دوسرا موضوع ہے آپ کا کہ موجودہ دور میں غنا کا معیار کس کو بنایا جائے گا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ سونا اور چاندی، ان دونوں کی قیمتوں میں غیر معمولی تفاوت ہو گیا ہے۔ ایک سونے کے نصاب سے کئی چاندی کا نصاب خرید کیا جا سکتا ہے، اور چاندی کا نصاب اتنا قلیل ہو گیا ہے کہ آج کے دور میں عرف میں ایسے شخص کو دولت مند نہیں سمجھا جاتا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں قرآن نے صرف فقراء کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن فقراء اور اغنیاء کی تعریف نہیں کی۔ یہ ہمارے فقہاء نے اجتہاد سے فقر اور غنا کے لیے نصاب زکوٰۃ کو معیار بنایا، اور پھر آج یہ اختلاف ہے کہ سونے کا نصاب معیار غنا ہوگا یا چاندی کا نصاب معیار غنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ فقہاء کی تصریحات دیکھیں تو، اور دوسرے فقہاء کے مذاہب دیکھیں تو آپ کے سامنے یقیناً یہ بات ہوگی کہ یہ مسئلہ اجتہادی اور اختلافی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی متعین تعریف نہیں کی گئی ہے کہ کس کو غنی اور کس کو فقیر سمجھا جائے گا۔ تو آپ کے ملک کے حالات، آپ کے ہاں کی کرنسی کی جو قدر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اس سلسلے میں علماء کی دونوں رائے موجود ہیں، تو آپ اپنے ہاں اس پر غور فرمائیے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کو مکرر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہایت اہم مسائل پر آپ نے غور و فکر کا یہ اجتماع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات سے اپنے لیے بھی دعا کا ملتجی ہوں کہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب موت مقدر ہو اس وقت عزت اور عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔